رمضان گزر رہا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے دعائیں کیے، آنکھوں سے پانی گیا ہو؟ کتنے لوگ ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کو منا لیے ہوں کہ اے پروردگار رمضان گزر گیا، اب رمضان کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں پرانے راستے پر نہیں جاؤں گا، اب میں تیرے سچے راستے پر آؤں گا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حق آتا ہے، ہمارے آنکھوں سے پانی نہیں جاتا۔ سوال کیجئے اس رمضان پر کہ رمضان آیا، رمضان گیا، لیکن میں نے اپنے دل کو کیا پایا، حق پر یا پھر وہی راستہ جو پہلے والا تھا؟ اللہ اکبر۔ پہلا سوال ہے، ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ جمعہ ہو گئی عصر میں غائب، عام دنوں میں مسجدیں خالی، رمضان میں مسجدیں بھر گئی، کیا یہی ہمارا معاملہ ہے؟ ہر کوئی اپنے دل سے سوال کرے کہ میں رمضان کے جانے پر کتنا مومن بنا ہوں؟ بیماری تو نہیں آ گئی؟ یہ سوال کریں۔ کیا اگر میری آج شام سے پہلے موت آ جائے یا میری ممبر پر اترنے سے پہلے موت آ جائے تو کیا میرا یہ دل ایسا ہے کہ میں رب کے سامنے پیش کروں، اے لے میرے رب میں آ گیا تیرے سامنے، یہ تیرا بندہ، تیرا جسم بنایا ہوا، یہ دل تیرا صاف ستھرا، تو نے جیسا کہا ویسا میں لے کر کے آیا ہوں؟ کیا ہم یہ اللہ کے سامنے کہنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اپنے دل سے سوال کریں۔ دوسروں کے دل کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، ہمارے اعمال کا کیا؟ اللہ سے اللہ جب پوچھ لے گا کیا لے کر کے آیا، ہم کیا کہیں گے؟ قلب سلیم لے کر کے آیا کہہ سکتے ہیں؟ جائزہ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہماری موت آ جائے کیا ہمارا دل قلب سلیم ہے، تمام چیزوں سے پاک صاف شفاف، یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ابھی رمضان گزرنے والا ہے، مغرب سے پہلے دعائیں کریں، رو لیں، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اب تک جو گناہ ہوئے سو ہوئے، اب سے گناہ نہیں کریں گے، یہ وعدہ اپنے دلوں سے کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ربی زدنی علما۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب کعبہ نے اب تک ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ مکمل رمضان اور آنے والا رمضان بھی ہمیں زندگی عطا کر تاکہ ہم اخلاص تقوی کے ساتھ تیری عبادتیں کر سکیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اگر انگریزی میں کہا جائے تو ان لمیٹڈ درود و سلام نازل ہو میرے آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، رمضان ماہ غفران ہے، رمضان سال میں ایک مرتبہ آنے والا مہمان ہے، رمضان ہدایتوں کا سامان ہے، رمضان اب جا رہا ہے۔ جو یہ جا رہا ہے، بہت سے لوگ الوداعی جمعہ کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں، اللہ کی پناہ جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ قریب ایک ویڈیو دیکھنے میں آیا کہ الوداعی جمعہ کی نماز سکھائی جا رہی ہے، نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت ادا کریں گے۔ کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہاں اس رمضان کا مقصد کیا تھا اسے مسلمانوں نے بھولا دیا ہے۔ رمضان کا مقصد 4 لائنوں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، وہ یہ: آج باطل کی سبھی زنجیروں کو تو توڑ کر، آج باطل کی سبھی زنجیروں کو تو توڑ کر، ان گناہوں کی سلاخوں کو ابھی سے موڑ کر، کفر و شرک و بدعتوں کی راہ کو اب چھوڑ کر، اے دل مسلم ذرا،
اے دل مسلم ذرا حق پر تو آنا دوڑ کر. یہ رمضان کا مقصد ہے کہ گناہوں کو خطاؤں کو چھوڑ کر کے ہم اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑ لیں, اللہ کی طرف پھیر لیں. حاضرین کرام, یہ جو رمضان ہے نا, قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. ہم سنتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان میں قرآن نازل ہوا. اور یہ جو قرآن ہے نا, یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. اللہ نے فرمایا ھدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے. اچھا, کون سے لوگوں کی ہدایت کے لیے؟ کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین, اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہم اپنا جائزہ لیں, کیا ہم واقعی متقیوں میں ہیں؟ حاضرین اکرام, اور ہدایت کا تعلق دل سے بڑا گہرا ہے. ہدایت کا مقام دل سے بہت قریب تر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 میں ہمیں دعا سکھلا رہا ہے. کیا ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو مت پھیر دے, بعد اذ ہدیتنا, ہدایت دینے کے بعد. ہدایت کون سی والی ہدایت؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے والی ہدایت. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سیدھے راستے پر ہیں. کسی امام کا نام نہیں آیا, فلاں 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 امام. کسی بزرگ کا, کسی ملا کا, کسی پیر کا, کسی مرشد کا نام نہیں آیا. اللہ رب العالمین اگر مخاطب کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ ہدایت, اس ہدایت سے اللہ تعالیٰ دل نہ پھیر دے, یہ دعا کرنے کا حکم ہے. حاضرین کرام, کیوں انسان ہدایت سے 3 وجوہات کی بنا پر دور ہوتا ہے. نمبر 1, شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے انہیں گمراہ کر کے رکھوں گا, ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ایک شیطان. نمبر 2, لوگ, ماحول لگا ہوا ہے. کبھی دوستوں کی وجہ سے بچہ بگڑتا ہے, کبھی گھر کے ماحول کی وجہ سے لوگ شرک و کفر میں پڑے ہوئے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے درگاہوں پر نہ جاؤ, سجدے نہ کرو, تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا. لوگوں کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے. نمبر 3, انسان کے گمراہ ہونے کی وجوہات میں, ہدایت سے دور ہونے کی وجوہات میں ایک اور وجہ, تیسری وجہ دل ہے. دل ہے. اگر حق بات کہی جائے, میری مرضی, میرا دل کہتا ہے, یہ باتیں کرتے ہیں. لہٰذا آج جو ٹاپک ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے رمضان گزر رہا ہے, آؤ ذرا دل سے چند سوالات کرتے ہیں. ہم اپنے دل سے چند سوالات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا مسئلہ ان کیا کر رہا ہے, ان کیا کر رہا ہے, اس کا ویسا, اس کا ویسا. آج ہماری زندگیاں اسی میں گزر رہی ہیں. کیا کبھی کسی نے اپنے دل سے سوال کرنے کے بارے میں سوچا کہ تو کیسا ہے, تیرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے آج کا ٹاپک. آؤ ہم اپنے دل سے چند سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ بھئی ہم دل سے سوالات کیوں کریں؟ واٹ از ریزن؟ ریزن نمبر 1, جب تک دل کے اعمال سدھرتے نہیں, انسان کے ظاہری اعمال قبول نہیں ہوں گے. قبول نہیں ہوں گے, جی ہاں. دل کے اعمال جب تک انسان کے سدھریں گے نہیں, وہ کتنی بھی نمازیں ادا کر لے, کتنی بھی زکوٰۃ دے لے, اپنے آپ کو کتنا بھی موحد کہہ لے, اس کے وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے. دل کے اعمال سدھر جائیں تب قبول ہوں گے. دل کے اعمال, ہاں, تقویٰ دل کا عمل ہے, اخلاص دل کا عمل ہے, ایمان دل کا عمل ہے, توکل دل کا عمل ہے. اگر کسی کے دل میں ایمان ہی نہ ہو, بتاؤ اس کا روزہ, اس کا زکوٰۃ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے دل میں اخلاص ہی نہ ہو, بتاؤ اس کے صدقہ و خیرات کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ دن میں 5 وقتہ نمازیں, اگر اس کے دل میں ریاکاری آ جائے تو وہ نمازیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس کا حج اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے. جس دل میں شرک ہو, جس دل میں کفر ہو, بتاؤ اس کے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ قبول نہیں ہوں گے. لہٰذا دل کے اعمال صحیح کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہم رمضان گزار رہے ہیں, یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں, اپنے دل سے سوالات کر لیں. کیونکہ اب مغرب ہو جائے رمضان چلا جائے گا. بہت سے لوگ روتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع ہمیں دوسرے دن رکھا ہے, رونے کا موقع نہیں ہے. اپنے آپ کی اصلاح کر کے, فیوچر پلاننگ کر کے اللہ سے قریب ہونے کا موقع ہے. روزے میں, رمضان میں سب سے پہلے قیام کرتے ہیں, تراویح. اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری حدیث نمبر
حدیث نمبر 37، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، گناہ جو آگے بھیجا ہے اللہ وہ معاف کر دیں گے۔ روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری آیت نمبر 38، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، جو گناہ اس نے آگے بھیج دیے ہیں اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، بہت سے لوگ اعتکاف رکھے ہیں لیلۃ القدر مل جائے، بہت سے لوگ باقاعدہ 5 تاخراتیں جاگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کا لیلۃ القدر ہماری زندگیوں میں لکھ دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر میں جو کھڑے ہو کر کے تراویح ادا کیا، قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس نے جو آگے گناہ بھیجے معاف کر دیں گے۔ شرط یہ ہے ایمان و احتساباً، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے۔ ان 3 حدیثوں میں اگر غور کریں، بنیادی 2 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ جتنا بھی عمل کر لے لیکن اس کے پاس ایمان ہو، اس کے پاس ثواب کی نیت ہو۔ اس 2 کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل مضبوط ہو جائے ایمان پر، تب وہ پریکٹیکلی صحیح عمل کرے گا۔ ثواب کی نیت کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ جب تک اس کے دل کی نیت صحیح نہیں ہوگی، بتائیے تو صحیح اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 میں ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیت، اعمال کو دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا ہمیں اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اسی لیے سوال کرنا ہے۔ دوسرا ریزن کیوں سوال کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں سے بے فکر ہو گئے، دوسروں کے دلوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اپنے دل کو ٹارگٹ کرو، کیونکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھنے والا ہے، ہمارے دل کو دیکھنے والا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2560 پر 464، 2564، ابن ماجہ، ابن حبان، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، کیونکہ آج چہرہ ایک ہوگا، پیچھے چہرہ ایک ہو جائے گا، سامنے ایک پیچھے ایک، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مال ایک کے پاس ایک طریقے کا رہے گا، دوسرے کے پاس دوسرے طریقے کا رہے گا، لیکن ہاں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ہاں لیکن اللہ رب العالمین جو دیکھتا ہے وہ تمہارے دل ہے، تمہارے اعمال ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، دل کیسا ہے، اور اعمال دیکھتے ہیں۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور اعمال سے یہ پتہ کرتا ہے کہ نبی کے رستے پر چلا کہ نہیں، نبی کے احکامات پر چلا کہ نہیں، میں نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کی اس نے پیروی کی، یا اس نے اپنے من مانی لوگوں کی پیروی کی، ان کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ اعمال سے یہ دیکھیں گے۔ پتہ چلا کہ دل سے سوال کرنا چاہیے، اللہ دیکھتا ہے۔ تیسرا، دل بہتر تو جسم بہتر، دل بگڑ گیا جسم بھی بگڑ جائے گا۔ دلیل نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5252، صحیح مسلم حدیث نمبر 1599، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، کان کھول کر کے سن لو، الا خبردار ہو جاؤ، ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، خون کا لوتھڑا ہے، اس کے مسئلے میں خبردار ہو جاؤ۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ سدھر گیا، درست ہو گیا، پورے کے پورا جسم درست ہو جائے گا، سدھر جائے گا۔ اگر یہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، پورا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ، وہ دل ہے، دل ہے، وہ دل ہے۔ جب تک ہم اپنے دلوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا سدھار جسم کا سدھار ہے۔ ہاں اگر کسی گھر میں ایک انسان سدھر گیا، پورا گھر سدھرے گا، گھر سدھر گیا، محلہ سدھرے گا۔ آج لوگ دنیا سدھارنے نکلتے ہیں لیکن اپنی فکر نہیں کرتے، ایسے کیسے ہوگا؟ نہیں، پہلے خود کو سدھارنا ہے، خود کو سدھارتے ہوئے لوگوں کو درست راہ بتلانے کی کوشش کرنا ہے۔ حاضرین اکرام، سائنس آج دماغ تک پہنچ گئی ہے، دماغ کے بارے میں گتھیاں سلجھاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین انسانوں کا مرکز، سینٹر پوائنٹ پر بات کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سینٹر پوائنٹ انسان کہاں سے بگڑتا ہے، سائیکالوجی نہیں ہے، دل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کے آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا افلا یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، کیا وہ لوگ زمین پر گھوم پھر کر کے نہیں دیکھے کیسے عذابات آئے؟ ان کے دل ہیں، اگر وہ سمجھ سکتے، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے جوڑ دیا کہ دل سمجھ سکتے ہیں، تو پتہ چلا عقل دل کے تابع ہے، عقل دل کے انڈر کنٹرول میں ہے، تو لہٰذا دماغ یہ دل کے تحت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل ہیں تو سمجھ سکتے نہیں ہیں کیا وہ، یا پھر ان کے آذان کان ہیں اگر وہ سن لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقی بات یہ ہے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ بھی اندھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ آنکھوں تک تم سمجھتے ہو کہ اندھے نہیں، دل کے بھی اندھے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا، لہٰذا اس لیے دل سے سوال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 وجوہات بتلا دیے کہ بھئی دل سے سوالات کیے جائیں، ٹھیک ہے کر لیں گے، سوالات کیا ہے، سوالات کیا ہے وہ تو بتائیے۔ آئیے سنتے ہیں سوال نمبر 1، ہم کو رمضان کے گزرنے سے پہلے اپنے دل سے سوال کرنا ہے کہ کیا کہیں میرا دل بنی اسرائیل کے دلوں کی طرح پتھر تو نہیں ہو گیا، یا پھر پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گیا؟ یہ اپنے دل سے سوال کرنا ہے۔ رمضان گزر رہا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے رو کر کے دعائیں کیے، آنکھوں سے پانی گیا ہو؟ کتنے لوگ ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کو منا لیے ہوں کہ اے پروردگار رمضان گزر گیا، اب رمضان کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں پرانے راستے پر نہیں جاؤں گا، اب میں تیرے سچے راستے پر آؤں گا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا؟ ہمارے دل نہیں تڑپے، رمضان گزر رہا ہے، اعمال سے ہماری آنکھوں میں پانی نہیں آیا۔ آئیے بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 74 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اس کے باوجود یعنی معجزات کے آنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے، کالحجارہ پتھر کی طرح، او اشد قسوہ یا پھر پتھر سے زیادہ سخت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے بارے میں بتلایا کہ یہ پتھر اللہ سے ڈر کر کے کہیں لڑک جاتے ہیں، کہیں وہ پانی ہو جاتے ہیں، ان سے چشمے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ پتھروں کا پہاڑوں کا مسئلہ ہے، لیکن انسانوں کے دل، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حق آتا ہے، ہمارے آنکھوں سے پانی نہیں جاتا۔ سوال کیجئے اس رمضان پر کہ رمضان آیا، رمضان گیا، لیکن میں نے اپنے دل کو کیا پایا، حق پر یا پھر وہی راستہ جو پہلے والا تھا؟ اللہ اکبر، پہلا سوال ہے، ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا جیسا کہ کافروں کے دلوں پر لگا دیا ہے؟ شرک کی باتیں آتی ہیں، شرک نہ کرو، درگاہوں پر نہ جاؤ، مزاروں پر سجدے نہ کرو، اس کے باوجود بھی حق قبول نہیں کرتے، مختلف بہانے پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کہیں اس مسئلے پر ہمارے دل پر مہر تو نہیں لگ گئی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کفار کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا یہ ہمارے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے؟ حق آنے کے باوجود ہم قبول نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو مہر نہیں لگا دی گئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ نمبر 3 سوال پوچھیں، ٹھیک ہے سخت بھی نہیں ہوئے، مہر بھی نہیں لگی، تو کیا ہمارے دلوں میں منافقین کی طرح بیماری ہے؟ یہ سوال کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو پکے مومن بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ ایک پکے مومن وہ تھے جنہیں حنزلہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، وہ نافق حنزلہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حالانکہ وہ مومن تھے۔ آج ہم اپنے دل میں منافقت کی باقاعدہ بیماریاں رکھ کر کے خود کو مومن بتلاتے ہوئے پھرتے ہیں۔
دلیل دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے بیماری کو اور اضافہ کر دیا، بیماری میں اور اضافہ کر دیا، وہ اور زیادہ بیماری میں پڑتے چلے گئے اللہ کے جانب سے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ لوگوں نے حق نہیں سمجھا۔ آج ہمارا بھی یہی تو مسئلہ ہے کیا؟ جمعہ ہو گئی عصر میں غائب، عام دنوں میں مسجدیں خالی، رمضان میں مسجدیں بھر گئی، کیا یہی ہمارا معاملہ ہے؟ ہر کوئی اپنے دل سے سوال کرے کہ میں رمضان کے جانے پر کتنا مومن بنا ہوں؟ بیماری تو نہیں آ گئی؟ یہ سوال کریں۔ سوال نمبر 4، ٹھیک ہے بیماری نہیں آئی تو کیا ہمارے دل کالے اور زنگ آلود ہو گئے؟ سوال کیجئے اپنے دل سے، سوال کرنا چاہیے اپنے دل سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3334 ہے، 3334 ہے۔ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا نشان پڑ جاتا ہے، جب پھر وہ اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے رجوع کرتا ہے اس کے دل کا وہ نشان ڈھل جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، خطاؤں پر خطائیں کرتا ہے تو اس کے دل پر ٹیکے لگتے جاتے ہیں، نشانات لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کا پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ سوال کرو کہ گناہوں کی وجہ سے کہیں میرا دل کالا تو نہیں ہو گیا کہ اس کی وجہ سے نہ میرے آنکھ روتی ہے نہ میرا دل تڑپ اٹھتا ہے دین حق پر؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، یہ وہی ران ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں جو وہ کر رہے تھے اس کی بنا پر۔ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 کی آیت نمبر 14 صاف لفظوں میں کہا گیا گناہ کی وجہ سے دل کالے ہوں گے، دل کالے ہوتے جائیں گے۔ آج ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ سوال کریں اپنے دل سے، کیا کہیں ہمارے دلوں پر تالے تو نہیں پڑ گئے؟ ہمارے دلوں کو لاک تو نہیں کر دیا گیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ ہم نے کیا کیا پیش کیا ہے ان کے لیے، کیا کیا عذابات بتلا دیے ہیں، کیا کیا جنت کی نعمتیں بتلا دیے، غور و فکر نہیں کرتے؟ یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر! ہم اپنے آپ سے سوال کریں کب تک دوسروں کے پیچھے پڑتے ہوئے رہیں گے؟ قبر میں مجھ سے میرے بارے میں، آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو پہلے ہم اپنے دل سے سوال کریں کیا تیرے دل پر کہیں تالا تو نہیں پڑ گیا؟ 6، یا پھر ہمارے دل مطمئن نہیں ہے تو کیوں مطمئن نہیں ہے؟ گانے سنتے ہیں دل کو اطمینان ملتا ہے، موویز دیکھتے ہیں دل کو اطمینان ملتا ہے، سیریلز دیکھتے ہیں دل کو اطمینان ملتا ہے، گندگی دیکھتے ہیں دل کو اطمینان ملتا ہے، غیبتیں کرتے ہیں دل کو اطمینان ملتا ہے، غیبتیں سنتے ہیں دل کو اطمینان ملتا ہے، دنیا کی باتوں میں بیٹھے رہتے ہیں دل کو اطمینان ملتا ہے، لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 28 میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے ایمان والوں، ادھر ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ، اے ایمان والوں، اے اللہ والوں، اے رسول اللہ والوں، اے مسلمانوں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ خبردار ہو جاؤ، بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، یقیناً دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دل کو اطمینان نہیں ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں دل کو اطمینان نہیں ہے، نبی کی زندگی سنی جا رہی ہے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہیں ہم ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ یا پھر جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے پیچھے پڑ کر کے ہم غافل تو نہیں ہو گئے؟ سوچئے تو صحیح، ہر چیز میں ہمیں اطمینان، لیکن کتاب و سنت کے عمل پر ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ یہ سوال اپنے دل سے کیجئے۔ سوال نمبر 7، مومنوں کی طرح ذکر پر ہمارا دل ڈرتا ہے کہ نہیں؟
صدقہ و خیرات کر دیے، اس کے باوجود ہمارا دل ڈرتا ہے کہ نہیں؟ اپنے دل سے سوال کیجئے. یہ تو بہت بیس پوائنٹ ہے. قرآن مجید سن لیے تراویح میں الحمدللہ، لیکن کبھی روئے نہیں. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ پورا بھروسہ اردو پر کر لیا گیا ہے، عربی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے کیا کہا مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے، مومنین صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یقیناً یہ مومنین جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کپ کپانے لگتے ہیں، ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، تھر 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 کانپتے ہیں ان کے دل. اس کے بعد کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب بھی ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ اللہ سے خوف کھانے والے بن جاتے ہیں. آج ہمارے بھی سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن ہمارے دلوں میں ایمان اضافہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارے دلوں کے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے پروردگار کو سمجھا نہیں، جانا نہیں. وما قدر اللہ حق قدری، یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حاضرین کرام، ٹھیک ہے، ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 60 میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو اللہ نے دیا، اللہ نے جو دیا اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں اور ان کے دل خوف سے کپ کپانے لگتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا وہ چوری کرنے والے ہوں گے، زنا کرنے والے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عائشہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے ہوں گے، لیکن ہاں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہیں یہ برباد نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، یہ خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے. اب ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں، ہم نے بھی روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار سب کچھ کیا. سوال یہ کیا ہمارے دل ڈرے کہ ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود کہیں میرا عمل برباد نہ ہو جائے؟ یہ اپنے دل سے سوال تو کرو صحیح. حاضرین کرام، چلیے 7 سوالات دل سے کر لیے، اب اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے. دیکھیے ہر آیت میں قلب آ رہا ہے، احادیث میں قلب آ رہا ہے، غور کیجئے گا. اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے. قلب سلیم، سلامتی والا دل. یہ کون سا دل ہوتا ہے؟ یہ وہ دل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 88-89 میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن، اس دن نہ تمہارا مال، اس دن مال فائدہ نہیں دے گا، بچے فائدہ نہیں دیں گے، اولاد فائدہ نہیں دیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. لیکن ہاں جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا. قلب سلیم، سلامتی والا دل، وہ دل جس میں شرک نہ ہو، وہ دل جس میں بدعات نہ ہو، وہ دل جس میں ریاکاری نہ ہو، وہ دل جس میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض نہ ہو، وہ دل جو ایک دوسرے کو دیکھ کے جلے نہ، ایسا صاف ستھرا دل لائے. وہ دل جس میں تقوی ہو، وہ دل جس میں اخلاص ہو، وہ دل جس میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، وہ دل جس میں ایمان ہو، مضبوط والا ایمان ہو، صحابہ جیسا ایمان ہو. ایسا دل اگر کوئی لے کر کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا. جس میں مضبوط توحید ہو، جس میں نبی کی محبت ہو، ایسا دل اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں. اب سوال کیجئے، کیا اگر میری آج شام سے پہلے موت آ جائے یا میری ممبر پر اترنے سے پہلے موت آ جائے تو کیا میرا یہ دل ایسا ہے کہ میں رب کے سامنے پیش کروں اے لے میرے رب میں آ گیا تیرے سامنے، یہ تیرا بندہ، تیرا جسم بنایا ہوا، یہ دل تیرا صاف ستھرا، تو نے جیسا کہا ویسا میں لے کر کے آیا ہوں. کیا ہم یہ اللہ کے سامنے کہنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اپنے دل سے سوال کریں. دوسروں کے دل کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، ہمارے اعمال کا کیا؟ اللہ سے اللہ جب پوچھ لے گا کیا لے کر کے آیا، ہم کیا کہیں گے؟ قلب سلیم لے کر کے آیا کہہ سکتے ہیں؟ جائزہ لیں. دوسرا، قلب سلیم اور قلب منیب بنائیں. رجوع کرنے والا دل، لوٹنے والا دل، اللہ کی طرف کانسنٹریشن کے ساتھ متوجہ ہونے والا دل، ایسا دل لے کر کے آئیں. جیسا کہ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو غائبانہ طور پر اللہ رب العالمین سے ڈر گیا، رحمان سے ڈر گیا،
گناہ کرنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں آ گیا اور وہ گناہ نہیں کر رہا ہے. وجاء بقلب منیب، اور وہ قلب منیب لے کر کے آ گیا، یعنی گناہوں سے پاک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا دل لے کر کے آ گیا. ادخلوها بسلام، اس شخص سے کہا جائے گا چلو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، بڑی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، یہ تو ہمیشہ ہمیش کا دن ہے اس میں رہنے کا. سبحان اللہ، یہ ہمیشہ ہمیش کا دن ہے. چلو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہماری موت آ جائے، کیا ہمارا دل قلب سلیم ہے، تمام چیزوں سے پاک صاف شفاف، یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ابھی رمضان گزرنے والا ہے. مغرب سے پہلے پہلے دعائیں کریں، رو لیں. جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیں. اب تک جو گناہ ہوئے سو ہوئے، اب سے گناہ نہیں کریں گے، یہ وعدہ اپنے دلوں سے کر لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چند منٹ آپ کے اور. خطبہ ثانی عام طور پر عربی میں کہا جاتا ہے، خطبہ اولیٰ کی طرح اردو میں بھی کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے. آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے یہ بات واضح کر دیتا ہوں، یہ خطبہ جمعہ پہلے خود اپنے لیے ہے، پھر آپ تمام کے لیے ہے. خود اپنے لیے اس لیے کیونکہ اگر عمل نہیں کریں گے قیامت کے دن وہی انتڑیاں ہاتھ میں ہوں گی جہنم میں. آپ چونکہ سنے ہیں، چاہیے کہ آپ کو مجھ کو اس پر عمل کریں. حاضرین کرام، ایک چھوٹی سی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو. آج ہم نے اس نصیحت کو بھلا دیا ہے، مسلمانوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا ہے. منہج سلف کا دعویٰ کرنے والے اہل حدیثوں کے پاس اس نصیحت پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ نصیحت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت. اے معاذ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. جہاں کہیں بھی رہو، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، اپنوں میں، غیروں میں، اچھوں میں، بروں میں، سچوں میں، جھوٹوں میں، خواتین میں ہو، گھر والوں میں ہو، یا پھر باہر کہیں اور ہو، سفر پر ہو، حضر پر ہو، دیکھ تو لو کہ تم متقی رہو، اللہ سے ڈرنے والے رہو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، خشیت ہو. کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے. میری قبر میں، مجھ سے آپ کی قبر میں آپ سے سوال کیا جائے گا. رمضان گزر رہا ہے، ہم نے روزے رکھے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے. رمضان میں ہم نے قیام کیا، اس کا مقصد تقویٰ ہے. ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں اس کا تعلق تقوی سے ہے. بقرعید میں جو قربانی دیتے ہیں اس کا تعلق تقوی سے ہے. یعنی انسان کی ہر عبادت کا تعلق تقوی سے ہے، اور آج ہم نے اسی تقوی کو بھلا دیا، اسی تقوی کو چھوڑ دیا. اپنے آپ سے سوال کرو. ایک کام کرو، سامنے آئینہ رکھ لو، آئینے کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اس سے سوال کرو، کیا تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ سوال کر کے تو دیکھو. جواب آئے گا تو آدھار کارڈ کا، راشن کارڈ کا، ووٹر آئی ڈی کا، پاسپورٹ کا، ان سب کا تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن تو صحابہ والا مسلمان نہیں ہے. تیرے دل میں اللہ کا وہ ڈر نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. یہ سوال آئے گا، اپنے دل سے سوال کر لو. اللہ اکبر. یہ تقوی بہت ضروری ہے، بغیر تقوی کے اعمال اکارت ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ تقوی بہت ضروری ہے. بدعات سے بچنے کے لیے، خرافات سے بچنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے انسان کے دل میں تقوی ہونا ضروری ہے. جب تقوی ہوگا تبھی تو آنکھوں سے پانی آئے گا.
اللہ کے رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ہمارے دیکھنے میں تقوی، ہمارے سننے میں تقوی، ہمارے بولنے میں تقوی، ہمارے کرنے میں تقوی، ہمارے چلنے میں تقوی، یہاں تک کہ ہمارے کھانے پینے کمانے میں تک تقوی ہونا چاہیے کہ ہم حلال کھائیں گے، حلال پیئیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے. یہ تمام تقوی ہے. اللہ ہمیں متقی بنا دے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے. اللہ رمضان تو گزر گیا، رمضان کے بعد بھی ویسی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے راستے پر چل کر کے جنت کے راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ ایسے لوگوں سے بچا جو قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے گمراہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے جہنم میں لے جاتے ہیں. اے اللہ ایسے لوگوں سے، ایسے علماء سے ہمیں جڑا دے جو قرآن اور حدیث کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر کے مختلف مسائل کو جھیلتے ہوئے جنت کا راستہ بتلاتے ہیں. ایسے علماء کے تعلق سے ہمارا دل صاف کر دے جو خود تو پریشان رہتے ہیں لیکن امت کو صحیح راستہ دکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اے اللہ ایسے علماء سے ہمیں جڑا دے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جنت کے راستے پر چلنے کا سامان پیدا کرتے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کو جہاں پریشان کیا جا رہا ہے وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما. دلوں سے نفرتوں، بغض، کینے، کپٹ کو مٹا دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اوس و خزرج کی طرح محبتیں پیدا کر دے. کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا لے. قبر کے سوالات ہم پر آسان فرما دے. جہنم کے عذابات سے ہم کو بچا لے. آمین. اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منہم. آمین. واغذل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منہم. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی عز وجل واتم واکبر. قم للصلاة.